یہ مزدلفہ کی رات 10ویں شب، اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، 10ویں شب، بڑی مبارک رات ہے۔ حاجی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی سارے کنکر چننے لگ جاتے، 70 کنکریاں چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر لے کے لوگ دھو کے تھیلیوں میں کپڑوں میں باندھ لیتے ہیں، کیونکہ اگلے 3 دن انہوں نے کنکریاں مارنی ہیں، وہاں سے چن لیتے ہیں۔ 25-30 لاکھ آدمی ہے، کنکر کبھی نہیں سنا کہ کم پڑ گئے، ملے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، سارے حاجی چن لیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ آرام کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ رات خاص عبادت کی رات ہے، خاص تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لو، تھک گئے ہو تو کمر سیدھی کر لو، لیکن اس رات میں جاگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی عرفات میں، یا اللہ بندے کمزور ہیں، سست ہیں، یا اللہ اپنے حقوق بھی معاف کر دے اور بندوں کے آپس میں جو حقوق ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ کوئی ہوگا ایسا کریم؟ ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا قبول کی، فرمایا جو میرے حق ہیں بندوں پر، کوئی کوتاہی ہو گئی معاف کر دیں گے، جان بوجھ کے نہیں، ایک بندہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا، کسی سے کوتاہی ہو گئی معاف کر دیں گے۔ بندوں کے آپس میں حقوق کا جواب نہیں ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مزدلفہ میں دعائیں کرتے رہے، صبح فجر پڑھائی، فجر پڑھا کے حضور بیٹھے ہوئے مسکرا پڑے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ مسکرائے ہیں؟ فرمایا ہاں میری دعا قبول ہو گئی، تو میں نے دیکھا شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا، اس وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی۔ اس رات جاگیں گے تو یہ بھی کام ہو جائے گا۔ اگلا دن کیا تاریخ ہے؟ آواز آئے، چلیں توجہ ہے، ساری دنیا کے لوگ مسلمان عید پڑھیں گے، حاجی کی عید نہیں ہوتی، حاجی کی عید اونچی، کچھ سست ہیں آپ لوگ، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، حاجی کی عید کیوں؟ آپ قربانی نماز سے پہلے کرتے ہو، بولنے کا شوق تھا آپ کو، بات الٹی پڑ گئی، سنیں میں نے ایک مسئلہ کرنا ہے، کچھ لوگ میڈیا پر، کچھ لوگ اپنی تقریروں میں، کچھ لوگ اپنی ریکارڈنگز میں، کچھ اپنی تحریروں میں کہتے ہیں یوم عرفہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اس سے اگلے دن عید ہونی چاہیے، اس سے اگلے دن عید ہونی چاہیے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوم عرفہ آ جائے مکہ میں تو اگلے دن پوری دنیا میں عید ہونی چاہیے۔ میں اس کا جواب دے دوں، وہ بہت شور کرتے ہیں بھئی عرفہ کے اگلے دن 9 تاریخ کو عرفہ ہے تو اگلے دن عید ہونی چاہیے۔ سنو، حج کب فرض ہوا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو 2 ہجری میں عید الاضحیٰ پڑھی گئی ہے، قربانی ہوئی، اس وقت حج تھا؟ آواز آئے؟ یہ جو کہتے ہیں یوم عرفہ سے اگلے دن عید ہونی چاہیے، تو عید تو شروع ہوئی 2 ہجری میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا 10 ہجری میں، تو یہ 9 سال کیا ہوتا رہا ہے؟ 9 نہیں تو 8 سال کیا ہوتا رہا ہے؟ اور کم کر لو، 7 سال کیا ہوتا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاند نکلے تو 10 تاریخ کو عید کرنی ہے، چاند نکلے تو۔ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تھے، موٹریں تھیں، یہ جو آج کل ذرائع ہیں یہ تھے
اور حج ہی نہیں تھا، حج فرض ہی نہیں تھا، 10 تاریخ کو ہوتی تھی، تو قربانی کے لیے یوم عرفہ شرط نہیں ہے، چاند کا نکل کر 10 تاریخ ہونا شرط ہے۔ سمجھدار کے لیے اتنا جواب کافی، اس کو کسی اور جواب کی ضرورت۔ اور ابھی میں نے آپ کو دوسرا جواب دیا، حاجی کی عید ہوتی ہی نہیں۔ پوچھ لو، نہ اجتماعی نہ انفرادی، کسی اکیلے حاجی نے یا مل کر حاجیوں نے کبھی عید کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں۔ یہ 10 تاریخ کو حاجیوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا محنت کا دن ہے۔ ایک تو ساری رات جاگے، عرفات گئے، واپس آئے، مزدلفہ رات گزار کے صبح سورج نکلا ہے تو مینا واپس آئے ہیں۔ جمرے، جن کو اردو والے شیطان کہتے ہیں، بڑا شیطان، بیچ والا شیطان، چھوٹا شیطان، یہ اردو والوں نے نام رکھے ہوئے۔ ان کے ہاں جمرۃ الاولی، عقبہ اور وسطی جمرہ کہتے ہیں اس کو، اردو والے شیطان کہتے ہیں۔ تو جو بڑا شیطان ہے نا، 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام، مینا میں آئے ہیں، اپنے خیمے میں جائیں گے، اپنا بستہ تھیلا جو بھی ہے رکھنا، 7 کنکریاں اس بڑے جمرے شیطان کو مارنی ہے، یہ پہلا کام۔ ایک زمانے میں یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا، ایک پلر تھا، اس کے ارد گرد ہجوم ہو جاتا تھا۔ ہجوم جس طرح ترتیب میں تو چلتے نہیں ہیں نا لوگ، کہ ایک طرف سے جا رہے ہوں تو دوسری طرف سے آ جائیں، سارے اکٹھے جا رہے ہیں، اسی میں سے واپس آ رہے ہیں، کوئی گر گیا تو پرواہ نہیں کر رہے، کچلتے چلے گئے، یا بھگدڑ مچ گئی تو ایک دوسرے کو کچل دیتے تھے، تو اسٹمپیڈ ہو جاتی تھی، جس کو آپ کے اکثر خبر۔ اب انہوں نے وہ شیطان کو واقعی بڑا کر دیا ہے، او لمبا بنا دیا اس کو۔ پہلے تو صرف وہ پلر تھا نا، پوری دیوار بنا دی، مارو کنکر۔ وہ شیطان کا سائز انہوں نے بڑا کر دیا۔ لیجئے جی، کنکر مارے جمرہ پہ، اس کے بعد دوسرا کام قربانی، دوسرا کام وہاں جانور کھڑے ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے، پسند کرتے تھے، وہیں لیا، وہیں ذبح کر دیا۔ یہ حج کا دم ہے، حج کا یاد ہو گیا؟ یہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں یہ اور ہے، حاجی حج کا دم دیتا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں، وہ دم ہے، حج کا دم جانور قربان کرتے۔ اب ٹوکن سسٹم ہو گیا کہ جی گوشت دوسری دنیا کو پہنچائے تو وہ سب کا ٹوکن لے لیتے ہیں، پہلے سے پیسے جمع کرا دیے۔ خوب کاروبار کرتی ہیں حکومتیں، آپ سے 400 ریال لے لیے، 500 ریال ایک جانور کے لے لیے، جانور 200 میں لیا، 200 جیب میں ڈالے۔ وزیروں کا کام یہی ہے، حکومتیں اسی طرح تو کھاتی ہے، جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں، بگاڑ۔ کرپشن کے معنی بگاڑ۔ جب تک قربانی نہیں ہوگی آپ بال کٹوا سکتے نہیں، لیکن اب پتہ ہی نہیں کس کی قربانی کس وقت ہوئی ہے۔ لوگ اسی وقت ادھر کنکر مارے، سر منڈانا، پورا گنجا ہونا جس کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا سر منڈاتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کی۔ پورا سر منڈانے کو حلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہی جس کو آپ حلق اس کو کہتے ہیں نا، وہی حروف ہے، حلق۔ قصر، ہر بال کا چوتھا حصہ، جس کو آپ چھوٹے کرنا کہتے ہیں، اس کو قصر کہتے ہیں۔ جو قصر کرواتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ دعا کی، جو پورا سر مڑاتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ۔ پہلا کام آپ نے کیا، کنکر مارے، دوسرا قربانی، تیسرا بال کٹوا لیے۔
جب بال کٹوا لیے آپ کا احرام ختم ہو گیا، اب آپ آزاد ہیں، احرام کی پابندی میں نہیں۔ آپ غسل کریں اور اپنے جو کپڑے جس طرح پہنتے ہیں وہ پہن لیں۔ چوتھا کام آپ نے کرنا ہے طواف زیارہ، اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ، طواف یہ لازمی، وقوف عرفہ اور یہ طواف یہ دونوں لازمی ہیں، یہ نہیں کیے تو حج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت بغیر کیے آ گئی تو اس کا نکاح نہیں رہے گا۔ اگر حج پہ گئی اور یہ طواف نہیں کیا تو وہ اپنے شوہر کے قریب جا سکتی نہیں۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ ہے طواف زیارہ جو 12 کی شام تک رہتا ہے۔ 10 تاریخ کی صبح شروع ہو گیا، 12 کی شام تک اس کو کرنا ہے۔ رش ہوتا ہے، سب نے کرنا ہے۔ آتے اس کو کرنے کے بعد سعی صفا مروہ، اگر آپ نے صفا مروہ جاتے وقت کر لیا تو اب نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ کریں گے اور واپس مینا چلے جائیں گے۔ 10 تاریخ کو آئے، طواف کیا، 10 تاریخ کو رش ہے نہیں آئے، آپ مینا میں رک گئے، رات کو آ جائیں، صبح آ جائیں، 12 سے پہلے یہ کر لینا۔ لیجئے جی آپ واپس چلے گئے مینا، پھر وہاں جائیں، آرام کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نیکی کی باتیں کریں، نعت شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نعتیں پڑھیں، مل کے نیکی کریں۔ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں، ٹیلی فون وہاں پر وہ وائی فائی انہوں نے لگا دیا، پورے حاجیوں کو ملا ہوا، سب باتوں پہ لگے ہوئے، کھیلوں میں لگے ہوئے، الا ماشاء اللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں۔